حي على الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ویورز، انسانی زندگی سے متعلق روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کو محض اس بنیاد پر ذخیرہ کر کے رکھنا کہ جب بازار میں ان کی کمیابی اور قلت ہو جائے گی تو اس وقت قیمت بڑھا کر مہنگے داموں بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں احتکار کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اس چیز پر خاص نظر رکھتے تھے کہ تاجر لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے بازاروں میں گرانی پیدا نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کسی نے اس ارادے سے ذرا بھی ذخیرہ اندوزی کی کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں تو وہ خطا کار ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر اس کا کوئی ذمہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے شہر سے مال لانے والے کو رزق یعنی روزی میں نفع دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے ملعون ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں ذخیرہ اندوزی کرے اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کے مرض اور مفلسی میں مبتلا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ فروغ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں انہیں جگہ جگہ غلہ نظر آیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ غلہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ درآمد کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس میں برکت دے اور اس شخص کو بھی جس نے اسے درآمد کیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ تو ذخیرہ اندوزی کا مال ہے۔ آپ نے پوچھا، کس نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا؟ لوگوں نے بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام فروغ اور آپ کے فلاں غلام نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو بلوا بھیجا اور فرمایا، تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اپنے پیسوں سے خریدتے اور بیچتے ہیں، اس لیے ہمیں اختیار ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی اور کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فروغ نے یہ سن کر اسی وقت کہا، امیر المومنین، میں اللہ سے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ کا غلام اپنے اس بات پر اڑا رہا کہ ہم اپنے پیسوں سے خریدتے اور بیچتے ہیں، اس لیے ہمیں اختیار ہونا چاہیے۔ ابو یحییٰ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، ذخیرہ اندوزی کے حرام ہونے پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ یہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ علامہ ابن حجر ہیثم نے ذخیرہ اندوزی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ پیارے مومنو، اللہ تعالیٰ ہمیں ذخیرہ اندوزی کرنے سے بچائے اور حلال طریقے سے رزق کمانے کا ذریعہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔